اور حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے بھی پیدل جاتے اور آتے ہوئے بھی پیدل آیا کرتے. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. جاتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے ہوئے جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سب سے بڑا میرا رب، سب سے بڑا میرا رب، پھر میں گواہی دیتا ہوں سب سے بڑا میرا رب، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، صرف میرا پروردگار. اللہ اکبر، اور سب سے بڑا میرا رب ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد، میں پھر گواہی دیتا ہوں میرا رب سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد، جتنے بھی تعریف ہے، جتنے بھی توصیف ہے، جتنے بھی مدح ہے، سب میرے پروردگار کے لیے ہے. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا، اور عظیم مہینہ پا کر رمضان المبارک کے آخری مہینے کا پھل لینے کے لیے اللہ کی دربار میں جائے اور اللہ کی دربار سے جولی بھر کر آئے. بڑی خوش نصیب ہے. اس لیے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو. اگر کہیں سے آپ کی ایمان میں، آپ کی عمل میں کسی بھی قسم کی ذرہ برابر بھی کوتاہی رہا ہے، اب بھی اللہ کی دربار میں گڑ گڑاؤ. اب بھی بارگاہ خداوندی میں آرزو کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو عفو کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو مرادیں بر لانے والا ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، ہماری مغفرت کر. تیرے بغیر کوئی مغفرت کرنے والا نہیں. اللہ تیرے علاوہ کسی کی در پہ جھکنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی در پر جولی پھیلانا ہم نے نہیں سیکھا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تو خواتین سے عیدگاہ آنے کے لیے کہتے، خواتین کو عیدگاہ آنے کی دعوت دیتے، بچوں کو عیدگاہ آنے کا حکم دیتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بچوں عیدگاہ کی طرف لوٹ آؤ، آج برکتوں کا دن ہے. اے عورتوں تم بھی عیدگاہ کی طرف آؤ، جوگ در جوگ آؤ، کھلے میدان میں آؤ، اللہ کی رحمتیں لو، کیونکہ اللہ آج رحمتوں کی برکھا برسانے والا ہے. اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں تمہیں لینے والا ہے. اللہ اپنی رحمت کے آنچل میں تمہیں لینے والا ہے. آج اللہ کے فرشتے آسمان سے رحمتوں کی برکھا لے کر تمہارے اوپر نازل ہوگا. او عورتوں تم بھی آؤ، اے مردوں تم بھی آؤ، اے چھوٹے بچوں تم بھی آؤ، اے وہ عورتوں جو مستحیضہ ہے، جنہیں حیض و نفاس آیا ہوا ہے، جنہیں حیض آیا ہوا ہے، تم بھی آؤ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تحنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ جہاں تم نماز پڑھنے جاؤ گے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برسے گا. تم حائضہ ہو، تم عیدگاہ سے ذرا دور بیٹھو، وہاں جو دعا ہو رہا ہے ان دعاؤں میں شامل ہو جاؤ، وہاں جو اذکار ہو رہا ہے ان اذکار میں شامل ہو جاؤ. ایمان کی دعا پر تم آمین کہو، اللہ تمہیں وہ تمام اجر دے گا، ان تمام اجور سے پروردگار عالم تمہیں نوازے گا جس اجر سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے عید کی نمازیوں کو اللہ عز و جل نے نوازا ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں،
اللہ کی نوازشات ہے۔ اور مسنون طریقہ کیا ہے عید کی نماز کا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، پہلے عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نصیحت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی احکامات ہمیں سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اللہ کی احکامات ہم تک سناتے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 956 ہے، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 859 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب درمیان میں کھڑے ہوتے، بالمقابل کھڑے ہوتے۔ بالمقابل کھڑے کا لفظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا کر امام بخاری یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عیدگاہ میں آیا، عید کے دن عیدگاہ میں لوگوں سے مخاطب ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ بالمقابل وہاں لگتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا استعمال نہ کرے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اور فقہ الحدیث الحمدللہ ہماری مسجد میں ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے حدیث نمبر 562 ہے، صفحہ نمبر 562 ہے، مسئلہ نمبر 395 ہے، یہاں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث لایا ہوا ہے۔ صلاۃ الرسول تقریباً آپ سب کے گھر میں ہے، تخریج والا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 452 ہے، مسئلہ نمبر 594 ہے، اور فقہ الحدیث میں 562 اور مسئلہ نمبر 339 ہے، اور سلسلہ اسلام جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 269 ہے۔ یہ سلسلے میں آپ لوگوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ ہو کہ مسجد میں عیدگاہ میں ممبر کے استعمال پہ کیوں منائی کی جا رہی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہا ہوتا تو نہ مسجد نبوی سے ممبر منگواتے، نہ کہیں اور سے ممبر لایا جاتا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، قرات سے پہلے 7 تکبیریں پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں پڑھا کرتے۔ اور شوال کے چاند کا اگر دیر سے پتہ چلے، ابھی تو خیر الحمدللہ کل عید ہے، شوال کے چاند کا اگر دیر سے پتہ چلے تو اسی وقت روزہ جو ہے افطار کرنا چاہیے، پھر اگلے دن وقت پہ جو ہے نماز ادا کرنا چاہیے۔ جاتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبیرات پڑھا کرے، آتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچتے تو صفے درست فرماتے، تب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھا کرتے، اور نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے جمعہ کو ایک سوال میرے پاس آیا تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ملازم کا جی پی فنڈ کا کیا مسئلہ ہے، کیا آیا اس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے کہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز میں آپ کو اگر بتاؤں، ایک مالدار پر زکوٰۃ ادا کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی 2 شکلیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلی شکل یہ کہ وہ مال آپ کے پاس موجود ہو، آپ کی جیب میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، بینک میں جمع ہو، اور وہ نصاب کو پوچھا ہو اور اس پہ 1 سال پورا ہوا ہو۔ ہم نے 2 جمعہ پچھلی بار دیا ہے، آپ لوگوں کو پورا وضاحتاً بولا تھا، پورا سال گزر گیا ہو، نصاب کو پوچھا ہو، پیسہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کے گھر پہ ہو، آپ کی بینک میں ہو، پہلا مسئلہ۔ دوسرا، پیسہ موجود ہو، آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ نے کسی اور کو بطور قرضہ دیا ہو یا بطور امانت داری کے اس کے پاس جمع کیا ہو، اس کے پاس دیا ہو، اور جس کے پاس آپ نے وہ پیسہ دیا ہو وہ امین ہو،
وہ مکلف ہو آپ کو پیسہ واپس لوٹانے کا، اور وقت سال گزر گیا ہو اور پیسہ اتنا ہو کہ وہ نصاب کو پوچھتا ہو، آپ کے اوپر اس کا بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ اس طرح کہ کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ کے پاس جو پیسہ ہے دونوں رقومات کو جمع کیا جائے اور ٹوٹل کیا جائے، اس پہ بھی نصاباً فرض ہوتا ہے، اس پہ بھی نصاباً فرض ہوتا ہے، سال دونوں پہ گزر گیا ہے، ٹوٹل کر کے آپ نے دونوں کا زکوٰۃ ادا کر دینا ہے۔ اور پھر کسی کے پاس مال ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آپ نے کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسی کمپنی کو یا گورنمنٹ کے ادارے کو، جیسے جی پی فنڈ وغیرہ ملازموں کا جمع ہوتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے الدین علی ملہم، اس شخص کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اس کے پاس آپ نے پیسہ جمع کیا ہے، جو یہ استطاعت رکھتا ہے، جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح وقت پہ آپ کو واپس کیا جائے، سال 2 سال جتنا آپ نے ٹائم دیا ہے اسی میعاد کے اندر آپ کو وہ پیسہ واپس کرے، تو یاد رکھیے گا اگر آپ نے سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، جتنے سال کے لیے آپ نے دیا ہے، اگر وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو ہر سال اس پیسے کا زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ دوسرا قسم یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا لیکن آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹا سکتا، اس کے اندر وہ آنا کانی کر رہا ہے آپ کے پیسے کو واپس لوٹانے میں، وہ آپ کو پیسہ واپس لوٹانے میں داندلی کر رہا ہے، آپ کو یقین نہیں کہ وہ پیسہ مجھے واپس لوٹے یا نہ لوٹے، ٹھیک ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ ہاں اگر وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آ گیا تو 1 سال کا زکوٰۃ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب جی پی فنڈ کا مسئلہ آتا ہے، جی پی فنڈ آپ کے نام سے ہی گورنمنٹ کھاتے میں جمع ہوتا ہے۔ کس کے نام سے؟ آپ کے ہی نام سے۔ اگر میرے نام کا، میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میرا نام بلال احمد ہے، تو جی پی فنڈ میرا بلال احمد کے نام سے گورنمنٹ کھاتے میں جمع ہوتا ہے، وہ آپ کا ہی فنڈ ہوتا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نکال بھی اس کو سکتے ہیں، پھر گورنمنٹ کو دوبارہ ریفنڈ کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس گورنمنٹ اس چیز میں آپ کو مخلص ہے۔ گورنمنٹ نے آج تک کبھی کسی کا شاید جی پی نہ کھایا ہو، جی پی کبھی ایسا تو نہیں کہ کبھی کسی کا جی پی بند ہو یا کسی کو جی پی دیا ہی نہیں گیا ہو یا جی پی کھایا گیا ہو۔ تو گورنمنٹ کا یہ مال جو ہے الدین علی ملہم میں آتا ہے، یعنی وہ شخص یا وہ کمپنی یا وہ ادارہ جو امین ہو آپ کے پیسوں کو لے کر، آپ منتھلی پیسہ کاٹ رہا ہو، منتھلی پیسہ دے رہا ہو، یا 1 سال میں آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ کا پیسہ اگر وہ آپ کی جی پی فنڈ کا پیسہ وہ نصاب کو پہنچ جائے تو آپ کے اوپر سال گزرنے کے بعد اس کا زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2000 روپے کاٹ رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے آپ کو انٹرسٹ کے طور پر یا سود کے طور پر 5%، 10%، 20% جتنا بھی گورنمنٹ آپ کو دیتا ہے اس سود کو کاٹا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ آپ نے کتنا پیسے دیا ہے، کتنے پیسے آپ جمع کرتے ہیں منتھلی، 1000، 2000، 5000، 10000 جتنا آپ جمع کرتے ہیں اس منتھلی کو آپ جمع کریں گے۔ آج تو آن لائن کا مسئلہ، آج تو آن لائن ہے، آج تو ہر چیز آیا ہے آن لائن، آپ آرام سے اپنے مال کا استغاثہ کر سکتے ہو، اپنے مال کا حساب کتاب لگا سکتے ہو۔ مال کا حساب کتاب لگنے کے بعد گورنمنٹ آپ کے مال کے اوپر جتنا سود دیتا ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ آپ کے مال جتنا جمع ہو گیا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ سال ٹو سال آپ اس مال کا زکوٰۃ اپنے باقی مالوں کی طرح ادا کریں گے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مغالطہ ہے اس مسئلے کو لے کر، تو آپ انشاءاللہ دوبارہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور اگر آپ میں سے کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز سے قبل ادا کرے، اس لیے کہ اگر صدقہ فطر وقت پہ ادا نہیں ہوا تو وہ پھر فطر نہیں رہ جاتا ہے، آپ کا فطرہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر ہر مکلف پر، ہر ذمہ دار پر، گھر کے ہر ذمہ دار پر فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنی پورے گھر والوں کی طرف سے اپنے
ادارے کے پاس جمع کریں یا غریب مسکین نادر کو جو ہے وہ صدقہ فطر دے دیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز کل عید کی نماز 8:30 بجے ہوں گی اور مسجد میں ہی ہوگا انشاءاللہ الرحمن مسجد میں ہی ہوگا. وقت پہ آ جائے اور مسجد کا اگر کچھ بقایات ہے تو وہ بھی لے کر آئے اور خاص کر صدقہ فطر کی ادائیگی تو بہت ضروری ہے وہ ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.